اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہیں، لیکن پہلا موضوع ہوگا نواز شریف کا وطن واپس آنا۔ آج 21 جون ہے، 21 اکتوبر ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ آج کچھ گھنٹوں کے بعد 3-4 گھنٹوں کے بعد 4 سال بعد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ محسن پاکستان نواز شریف پاکستان کے 3 محسن ہیں۔ بنانے والا قائد اعظم ہے، اس کے باقی 3 محسن ہیں۔ پہلا محسن ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، دوسرا محسن ہے ذوالفقار علی بھٹو اور تیسرا محسن ہے نواز شریف۔ پہلے نے ایٹم بم بنایا، دوسرے نے وسائل فراہم کیے اور تیسرے نے اس کو چلایا۔ ایران نے کافی عرصہ پہلے 10 سال پہلے ایٹم بم بنا لیا ہوا ہے، ہمت نہیں ہے چلانے کی۔ ترکی نے بنا لیا ہوا ہے، ہمت نہیں ہے چلانے کی۔ یہ ہر بندہ ہمت نہیں کرتا ہے، یہ کسی کسی کو یہ اللہ حوصلہ اور ہمت دیتا ہے۔ یہ نواز شریف ہی تھا جس نے امریکن پریشر قبول کیا۔ یہ عمران نیازی کو تو ایک لیٹر آیا تو اس ایک لیٹر پہ اس نے لہرا کے تو جلسوں میں دکھایا تو کیا کچھ کیا، تو جس میں خود بھی پھنسا ہوا ہے۔ یہ پریشر برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اور دوسرا موضوع میرا ہوگا عمران نیازی پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ تیسرا موضوع ہوگا کہ کس طریقے سے حنیف عباسی کو پھنسایا گیا تھا منشیات کے کیس میں۔ اب وہ تو باعزت بری ہو گیا، اب ان لانتیوں کو کیا ملا جنہوں نے اس پہ جھوٹا کیس بنایا تھا، ان کو کیا ملا؟ ان میں کوئی شرم غیرت حیا ہے ہی نہیں۔ اگر اتنی سی بھی غیرت ہوتی نا تو ڈوب مرتے۔ اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلا میرا ایک ہی سوال ہے کہ ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک شکر الحمدللہ سوری جی، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا میں عارف نظامی صاحب کے زیر نگرانی۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ صحافت کا آغاز چل رہا ہے۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں میں اس لیے نہیں چل سکا کہ وہاں پہ جو پیچھے اسپانسر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں زبان ان کی بولی جاتی ہے، تو یہ کام مجھ سے ہوتا نہیں تھا، تو اس لیے میں اس میں فیل ہو گیا تھا، نہیں چل سکا تھا۔ تو اب اللہ کی کرم نوازی سے اللہ نے اپنا چینل دے دیا جس پہ میں کھل کے بول سکتا ہوں۔ اتنی بات ہوتی ہے تو اتنی ہی بتاتا ہوں، اس کو اتنا نہیں کرتا ہوں اور سچ بتاتا ہوں۔ ایک صحافی کا کام ہی یہی ہے کہ جو حقیقت ہو وہی بیان کرے، عوام کو بالکل جو 19-20 کا بھی فرق نہ چھوڑے، جو 100% حقیقی خبر ہو وہی دکھائے، اس میں مرچ مسالہ نہ لگائے۔ اس میں آج کل تو چھوٹی سی خبر کو 1 گھنٹے کے ولاگ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے کام کیا بھی نہیں ہے شروع سے لے کے اب تک۔ تو میری اپیل ہے کہ نئے آنے والوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور خاص طور پہ انڈیا میں جو لوگ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور پاکستان کے علاوہ پاکستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، قطر میں
امریکہ میں، انگلینڈ میں، جہاں جہاں بھی مجھے دیکھا اور سنا جاتا ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ دنیا بھر کے مظلوم عوام کی آواز ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھر میں جس جس کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے اس سے بھی سبسکرائب کروائیں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ جناب آ جائیں اصل کہ ہاں، ویڈیوز پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں۔ 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں، اور اس کے علاوہ ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ آج 4 سال بعد، آج کچھ گھنٹوں 3-4 گھنٹوں کے بعد نواز شریف انشاءاللہ پاکستان پہنچ جائے گا، اور آج شام کو لاہور میں شالامار باغ میں ایک عظیم و شان جلسہ بھی ہوگا۔ مینار پاکستان میں ایک عظیم و شان جلسہ بھی ہوگا، اس کو شالیمار باغ بھی کہتے ہیں، مینار پاکستان بھی کہتے ہیں۔ وہاں پہ ایک عظیم و شان جلسہ ہوگا جس میں جناب نواز شریف صاحب خطاب کریں گے۔ تو پورے لاہور کے تمام تاجر تنظیموں نے آج کا کاروبار بند رکھنے کا کہا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارا لاہور انشاءاللہ آج نکلے گا اور ثابت کرے گا کہ آج بھی لاہور نواز شریف کا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس کے دیکھیں اس کے کام اگر نکال دیے جائیں نواز شریف کے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ کھنڈرات، اس کی موٹر وے نکال دیں، اس کے ایئرپورٹ نکال دیں، اس کی یونیورسٹیاں نکال دیں، اس کے اسکول نکال دیں، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ اس کی یہ موٹر وے نکال دیں، یہ کیا نام ہے، یہ جو اورنج ٹرین ہے اس کو نکال دیں، پھر وہ جو سی پیک بن رہا ہے اس کو نکال دیں، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ نواز شریف نے ملک کے لیے بہت کام کیا ہوا ہے، انہوں نے 4 سال ملک تباہ کیا ہے۔ اچھا، آج 2-3 دن ہو گئے یوتھ یہ فضول بکواس کر رہے ہیں، فضول۔ ان کی پتہ نہیں کون سی یہ غلیظ نسل ہے جس میں نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ خوف خدا ہے۔ یہ کہہ رہے جی اس کو ناجائز ضمانت دی گئی ہے۔ او بھائی، عمران کو جب 3 منٹ 27 سیکنڈ میں 11 ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے دی گئیں، 13 ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ سے دی گئیں، اس وقت جائز تھا؟ وہ کیا جائز تھی؟ جسٹس گل حسن نے کہا تھا ضمانتیں لینے کے بعد کہ جو جرم ابھی بعد میں کرے گا یہ، اس میں بھی میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ وہ کیا جائز تھا؟ یہ اگر ناجائز ہو گیا تو وہ جائز تھا؟ اس کے علاوہ اس پہ تو کرپشن کے چوری کے الزامات ثابت ہو گئے ہوئے ہیں، اس نے اس توشہ خانے سے گھڑیاں چوری کی ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے، فارن فنڈنگ لی ہوئی ہے، ملک ریاض کو لوٹا ہوا ہے، کوئی بندہ اس نے ایسا چھوڑا نہیں۔ ملک کے علاوہ جتنے بھی امیر ترین لوگ تھے ان سب کو لوٹا ہے اس نے، حتیٰ کہ عبدالستار ایدی صاحب کے بیٹے کو بھی نہیں بخشا۔ اس کی ایمبولینس آئی ہوئی تھی کراچی پورٹس پہ کھڑی تھی، کسٹم والے کلیئر نہیں کر رہے تھے، اس نے خان صاحب کو 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا، تب جا کے شوکت خانم کو 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا، تب جا کے تو وہ ایمبولینس کلیئر ہوئی۔ یہ چندے کے نام پہ بھتہ وصول کرتا ہے، اس کو چندہ نہیں کہتے ہیں، اس کو بھتہ کہتے ہیں۔ تو ایدی جیسے بندے کو، ایدی کے بیٹے کو اس نے نہیں چھوڑا تو باقی کس کو چھوڑے گا؟ کسی یوتھیوں کو ویڈیوز چاہیے ہو تو میں ویڈیوز کو بھی دے سکتا ہوں کہ عمران خان اور جنرل امید گل نے مل کے
अब्दुल सत्तार ईदी को इतना तंग किया था कि वो मुल्क ही छोड़ के अमेरिका चला गया था। फिर ज़बरदस्ती उसको आर्मी वाले वापस लेके आए थे, उस वक्त के जनरल कियानी साहब वापस लेके आए थे उसको। तो ये तो हाल था इनका कि एक मासूम इंसान अब्दुल सत्तार ईदी, उसको भी नहीं बख्शा था। तो युद्ध के ये सोचो ना, अगर दिमाग है तो उसमें ये सोचो कि भाई इसको कौन से केस में सजा दी गई थी? अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के केस में, कि भाई तुम्हारी तनख्वाह बनती थी, तुमने क्यों नहीं ली? भाई बेटे से कभी कोई जायल से जायल आदमी, वो जज तो नहीं थे, वो तो जायल थे, वो तो करप्ट तरीन जज थे, वो तो रिश्वतखोर जज थे जिन्होंने आलमी ताकतों से डॉलर वसूल करके तो चलते हुए मुल्क की तरक्की रोक दी थी। उनको मैं जज तो नहीं समझता हूँ, मैं तो उनको करप्ट तरीन इंसान समझता हूँ, बिकाऊ लोग समझता हूँ। सब बिकाऊ थे जितने भी थे, जस्टिस गुलजार से लेके तो ये साकब नसार, ये अता बंदयाल, ये सब बिकाऊ थे। अता बंदयाल के साथ जो जो दो जज बैठते थे ना, उन समेत, ये अमेरिका से, इसराइल से फंडिंग लेके ना, तो मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इनका सबसे ज्यादा आता है, मुल्क की तरक्की रोकने में इनका सबसे ज्यादा आता है। नवाज शरीफ को तो इन्होंने नायल करवाया था कि इसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, कोई और जब नहीं मिला ना, तो इस केस में उसको नायल कर दिया था। वो तो केस बनता ही नहीं था। अभी देखना कुछ दिनों बाद ये इतवार, हाँ, ये इसमें ज्यादती अभी भी अदलिया ने की है नवाज शरीफ के साथ। उसको कम से कम 10 दिन की जमानत मिलनी चाहिए थी, उसको 4 दिन की जमानत दी गई है। कम से कम 10 दिन की मिलनी चाहिए थी मेरे हिसाब में, क्योंकि केस है ही नहीं है। ये देखे 2-3 तारीखों में ये खत्म हो जाएगा। ये कौन सा केस है कि भाई बाप ने बेटे से तनख्वाह नहीं लिया है? बाप और बेटे का कारोबार कोई अलग अलग होता है, जिसमें बाप को मुलाजिम बना दिया और बेटे को मालिक बना दिया? तो ये था। वो जज ने मरने से, जज ने भी कह दिया था कि भाई मुझसे तो जबरदस्ती ये फैसला लिखवाया गया था। उसके बाद ठीक ठाक कट्टा कट्टा जवान जज, उसको मार दिया। जो बंदा एक दिन मुखालफत करता था, अगले दिन खान साहब उसको ऊपर पहुंचा देते थे। वो पेशावर हाई कोर्ट का जज देख लें, जिसने उसको सजा दी थी मुशर्रफ को, उसको अगले दिन किस तरह एक हफ्ते के अंदर अंदर ऊपर पहुंचाया गया था। ये तो यहाँ का कानून है। तो मैं तो 75 साल का एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ, मैं सिर्फ डरता हूँ तो अल्लाह पाक की जात से। तो आज जनाब देखें, अगर मतलब इन्होंने कुछ काम किया होता है, पीटीआई वालों ने कोई काम करके दिखाया होता, अवाम को रिलीफ दिया होता, तो आज अवाम हरगिज बाहर ना निकलती, बल्कि इसके लिए, इमरान के लिए निकलती। इमरान के लिए कोई एक बंदा भी नहीं निकल रहा है। और इसने मुल्क के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की कि तकरीबन तकरीबन 15 से 20 लाख अफगानियों को जाली शनाख्ती कार्ड जारी किए पाकिस्तान के, 75,000 को पासपोर्ट जारी किए पाकिस्तान के। वो कुछ 13-14 हजार तो सऊदीया में पकड़े गए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। इसमें नादरा का चेयरमैन भी शामिल था, जिसके लिए इन्होंने, पीटीआई वालों ने एक बाकायदा प्लानिंग चलाई थी कि भाई इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसको हटा के एक आजाद सर्विस जनरल को लगाया जा रहा है। अब वो जनरल आया तो तुम्हारे काले करतूत सामने आया ना, कि तुम लोगों ने मुल्क के साथ क्या क्या किया है। आज वही अफगानी हमारा ही खाते रहे हैं और हमें ही धमाके कर कर के मार रहे हैं, हमारी ही अफवाज पे हमले कर रहे हैं। ये वो मुजाहिदीन नहीं है जिनकी हुकूमत है, ये अमेरिका के लोग हैं, इसराइल के लोग हैं, बिकाऊ लोग हैं जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं। कौन सा मुसलमान है जो मस्जिदों पे हमले करता है, छुप के मुसलमानों को कत्लेआम करता है, नमाजियों का कत्लेआम करता है? ये मुसलमान नहीं है, ये बिकाऊ लोग हैं। इनका कोई दीन ईमान, दहशत गर्दों का कौन सा दीन ईमान है? तो
آج میری اپیل ہے پورے پاکستان سے، پورے ملک سے، کہ آج باہر نکلیں اور ثابت کر دیں کہ پاکستان کی عوام آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہے۔ 2018 میں بھی نواز شریف کا مینڈیٹ چوری کر کے تو جنرل فیض نے، جنرل پاشا نے یہ اس کو لگایا تھا، اس کو بٹھایا تھا لا کے کرسی پہ، اور جو انجام ہوا وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ وہ تو اس کو تو بھیجا ہی گیا تھا اسی مقصد کے لیے، عالمی طاقتوں نے، اسرائیل نے اور امریکہ نے، کہ جا کے ملک کو تباہ کرو، پاکستان کو تباہ کرو۔ آج بھی اسرائیل کے، کل کا انٹرویو ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا، جس میں وہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ ایران ہے، ایران میں تباہی پھیلانی ہے، ایران کو تباہ کرنا ہے، اور دوسرا ٹارگٹ پاکستان ہے، اس کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ تو اب عوام کو بھی کان کھلے رکھنے چاہیے۔ وہ ویڈیوز اگر چاہیے تو میں ویڈیوز سینڈ بھی کر دوں گا نیتن یاہو کی، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پہلا نشانہ ہمارا ایران ہے، اور اس کے بعد دوسرا نشانہ ہمارا پاکستان ہے، جس کو ہم نے تباہ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے ترکی کو رکھا ہے، اس کو بھی تباہ کرنا ہے۔ تو باقی تو عرب ممالک کو وہ کر چکے ہوئے ہیں، عراق کو کر چکے ہیں، شام کو کر چکے ہیں، مصر کو کر چکے ہیں، لیبیا کو کر چکے ہیں، چن چن کے ان جاہل عوام کے ہاتھوں اپنے ہی لیڈروں کو مروایا۔ ایسے ہی پاکستان کی عوام بھی نواز شریف کو چور چور سمجھتی ہے۔ میں آج کھلا اوپن چیلنج دے رہا ہوں، کسی بندے کے پاس پوری دنیا سے، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، کیپٹن صفدر، ان کے خلاف کوئی بھی کرپشن کا، چوری کا کیس لے آئیں، تصدیق شدہ کسی بھی عدالت سے، ملک سے یا ملک سے باہر سے، کہیں سے بھی لے آئیں، پوری دنیا سے کہیں سے بھی لے آئیں، 10 لاکھ روپے نٹ کیش انعام دیا جائے گا۔ اب ہمت کرو، ڈھونڈو، ایک بھی کیس نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی ہے، کوئی چوری نہیں کی ہوئی ہے۔ یہ عالمی طاقتوں کا ایک پروپیگنڈا تھا کہ اس کو چور ثابت کیا جائے، اور چور اللہ کی طرف سے خود ثابت ہو گیا، خود چوری کے کیس میں بند ہے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں نا، جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ اگر کانٹے بو گے تو گلاب کے پھول کبھی نہیں اگیں گے، کانٹے ہی اگیں گے۔ جو بویا تھا آج وہ کاٹ رہا ہے، جو کچھ اس نے بولا تھا اپنی غلیظ زبان سے، آج وہ سب چاٹ رہا ہے، اور اس طرح چاٹ رہا ہے کہ بس اللہ ہی معاف کرے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سب کو ہدایت دے۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ میرا کوئی دشمن نہیں ہے عمران نیازی، یا یہ کوئی نواز شریف میرے چاچے کا پتر نہیں ہے، میرے لیے دونوں برابر ہیں، لیکن کیا ہے، ایک ملک کا وفادار ہے، ایک ملک کا غدار ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کے اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف کا کتنا عرصہ، 4 سال اس کی حکومت رہی ہے، 4 سالوں میں اس نے کوئی ایسا مسلم لیگی نہیں ہے لیڈر جس کو جیل میں نہ 2 سال 3 سال سزا دی ہو۔ سب نے جیلیں کاٹی ہیں، سب نے سزائیں کاٹی ہیں، کسی ایک پہ جرم ثابت نہیں ہوا، سب باعزت بری ہوئے ہیں، اور کسی ایک نے بھی نواز شریف کے خلاف یہ نہیں کہا کہ وہ غدار ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ چور ہے۔ اس کے اپنے ساتھی، اس کے ایک ایک ساتھی نے گواہی دی ہے کہ عمران نیازی کرپٹ ہے، عمران نیازی چور ہے، عمران نیازی ملک کا غدار ہے۔ یہ اس کے اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا بیان دیکھ لیں، یہ شیخ رشید کا بیان دیکھ لیں، اس کے بعد وہ جتنے بھی اس کے وہ ریٹائرڈ کیا نام ہے، اس کے پارٹی کے ورکر پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے بیان دیکھ لیں، اور وہ جو الگ ٹکڑے ہوئے ہیں اس کی پارٹی کے، الگ الگ حصے بن گئے ہیں، ان کے بیانات دیکھ لیں، ان کے بیانات کیا ہیں۔ ہر بندے نے یہی کہا ہے، سوائے اس کے عمران نیازی کے یا وہ شہباز گل کے۔ شہباز گل کا تو نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، ماں اس کی بس وہ اللہ معاف کرے ایسی ہی تھی، باپ کو اس کے کا سرے سے نام ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے باپ کون تھا۔ جی میں جٹاں دا پتر رہا تو میں یہ کر دیاں گا وہ کر دیاں گا، تو جس وقت
2 راتیں لگائیں جیل میں، تیسری رات کو اس کو سانس بھی چڑھ گیا تھا، 10,000 قسم کی بیماریاں بھی لگ گئی تھی، ویل چیئر پہ بھی آ گیا تھا، ایسے تو پھٹ گئے ہیں یہ غدار ہے، ملک کے سب باہر سے آئے تھے، اب باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ صحافت کے نام پہ دباس، کچھ نام نہاد صحافی بھی تھے جو کہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ تھے، جو ڈالر لے کے بھونکتے تھے ملک کے خلاف، وہ اب ملک سے فرار ہوئے۔ جو ملک کے وفادار ہوتے ہیں نا، وہ ملک سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ عدالتوں کو فیس کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا ظلم کیا تھا انہوں نے حنیف عباسی کے ساتھ، کہ اس کا ووٹ بینک زیادہ تھا، اس کو شیخ رشید اور یہ سب مل کے، راشد شفیق کے مل کے بھی نہیں ہرا سکتے تھے، ان کا باپ بھی نہیں ہرا سکتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، رات کو 12 بجے، یوتھیو غور سے سنو، آنکھیں اور کان کھول کے سنو، رات کو 12 بجے عدالت لگائی گئی اور اس کو راتوں رات نائل کیا گیا تاکہ اگلے دن وہ الیکشن نہ لڑ سکے۔ تب جا کے شیخ رشید یا شیدہ ٹلی اور اس کا بھتیجا جیتے تھے، راشد شفیق، یہ تب جا کے جیتے تھے۔ اگر وہ شیر باہر ہوتا حنیف عباسی تو کبھی ان کا چانس ہی نہیں بنتا تھا جیتنے کا۔ اور آج عدالت نے اس کو باعزت بری کر دیا اور ان کے چہروں پہ کالک ملی گئی ہے۔ اس میں شیخ رشید بھی شامل ہے، راشد شفیق بھی شامل ہے، اس میں عمران نیازی بھی شامل ہے، اس میں پوری پی ٹی آئی شامل ہے، ان کے جعلی وکیل شامل ہے، سب کے منہ پہ اللہ نے کالک مل دی ہے، کالے کر دیے ہیں منہ۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ ہوتا ہے، وہ اللہ نے تو واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا ہوا ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو عزت دینا چاہوں پوری دنیا مل کے بھی اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو میں بے عزت کرنا چاہوں اس کو پوری دنیا مل کے بھی عزت نہیں دے سکتی ہے۔ اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 100% حقیقت بھی یہی ہے، اور ہمارا تو قرآن پہ ایمان ہے، ہم تو آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں اس چیز پہ۔ تو اب آپ جناب اس ولاگ کو میں یہی پہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اور ایک اپیل دوبارہ کرتا ہوں کہ آج نکلیں، تمام کام پوری زندگی کرتے رہے ہیں، آج نکلیں تمام راولپنڈی کے لوگ، چودھری تنویر کی قیادت میں بہت بڑا جلوس جا رہا ہے، اس میں جوگ در جوگ شامل ہوں، اور حنیف عباسی کی قیادت میں ایک جلوس جا رہا ہے اس میں شامل ہوں، اس کے علاوہ مری سے جلوس آ رہا ہے اس میں شامل ہوں۔ ہاں چلتے چلتے ایک بات بتا دوں کہ انتہائی منافق آدمی ہے شاہد خاقان عباسی، اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کے بعد یہ وزیر اعظم چند دنوں کے لیے کیا بنا تھا، یہ تو وزارت کا چسکا ہی اس کو پڑ گیا تھا، کہ پھر وزیر اعظم بننے کے چکر میں اپنی جماعت بنا کے دیکھ لے، اس نے بھی بنائی تھی نا چودھری نثار نے، کیا اشر ہوا اس کا، اس سے برا اشر ہوگا، اس نے تو پھر بھی پنڈی میں کچھ کام کیے ہوئے ہیں۔ اس کو، یہ اتنا منافق آدمی ہے، اتنا آسان فراموش آدمی ہے، اس کو مری کے اس کے اپنے گاؤں کے لوگوں نے ٹھکرا دیا جب اس وقت اس کو شہباز شریف نے اپنی سیٹ سے لاہور سے جتوایا، اسمبلی میں پہنچایا، پارٹی کا اہم ترین عہدہ دیا جو اب بھی اس کے پاس ہے، لیکن یہ منافق آدمی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں اس کے حلقے کے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ اس کو ایک مرتبہ نشان عبرت جیسے پہلے بنایا تھا دوبارہ پھر سے بنائیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بھائی اپنے لیڈر کے ساتھ غداری کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اب میں اس بلاگ کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں۔ نواز شریف کے ساتھ جس نے بھی غداری کی ہے نا، اس کا انجام برا ہی ہوا ہے۔ 4 سالوں میں پی ٹی آئی کا تو ایک بھی بندہ عمران نیازی کے ساتھ نہیں بچا، 4 سالوں میں کیا کیا ظلم نہیں کیا انہوں نے، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس کو سال، 1.5 سال، 2 سال تک، 3 ماہ کے لیے تو 6 ماہ کے لیے تو ویسے ہی اٹھا کے لے جاتے تھے ان کو بغیر کیس درج کیے ہوئے۔ اور اب وہ عدالتیں بھی جو ہے نا نہیں رہی ہیں، عدالتیں بھی اب بکاؤ جج ہو گئے ہیں، بکاؤ عدالتیں ہو گئی ہیں، لیکن جیسے سپریم کورٹ میں انشاءاللہ انقلاب آیا ایسے ہی نچلی عدالتوں میں بھی آئے گا، بہت جلد آئے گا انشاءاللہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تو کافی حد تک سدھر گئی ہے، اب لاہور ہائی کورٹ رہ گئی ہے،
اس نے بھی سدھرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اب اس بلا کو میں یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ نکلیں باہر آج اور ثابت کریں کہ یہ ملک نواز شریف کا ہمیشہ سے وفادار رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اور اپنے محسنوں کو اچھی قومیں فراموش نہیں کرتی ہیں۔ یہ تو وہ ہیں پی ٹی آئی والے، وہ ہیں جن کے بارے میں آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے اپنی کتاب جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 پڑھ لیں، اس میں اس نے واضح طور پہ لکھا تھا، یہ ابھی کرکٹ میں بھی نہیں آیا تھا، یہ ابھی پڑھ رہا تھا عمران نیازی، انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں۔ تو اس وقت حکیم سعید نے اپنی کتاب جاپان کی کہانی صفحہ نمبر 13، 14، 15 میں لکھ دیا تھا۔ وہ اللہ کا ولی تھا، اس کو سب پتا تھا، اس کو اللہ کی طرف سے خبر ہو جاتی تھی کہ یہودی ایک پاکستانی عمران نیازی کو تیار کر رہے ہیں، اس کو خریدا گیا ہے، اور پہلی سلامی میں 30,000 پاؤنڈ دیے گئے تھے اس وقت کے دور میں، آج سے 40 سال پہلے۔ آج کے 30,000 پاؤنڈ کو آج کے میں کنورٹ کرو نا، تو وہ 30,000 کروڑ پاؤنڈ بن جاتے ہیں۔ اتنی بڑی اماؤنٹ دی گئی تھی، کس چیز کی دی گئی تھی؟ کیا یہ اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ اس وقت یہ عام سا اسٹوڈنٹ، عام سا پاکستانی تھا، کیا تھا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کو بنایا گیا، اس کو کھرب پتی یودن دی گئی، اس کے گھر لے کے دیا گیا، پارٹی بنا کے دی گئی، اور اسی سے ہی اس کتاب میں لکھا ہوا کہ ملک تباہ کروایا جائے گا، اور کروا دیا تھا انہوں نے۔ لیکن یہ اللہ پاک کی مدد تھی، اللہ پاک کی کرم نوازی تھی کہ ملک بچ گیا۔ 90% ملک تباہ کر چکا تھا، یہ 10% رہ گیا تھا، لیکن وہ ذات پاک جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، اس نے بچا دیا۔ ایک بات اور بتا دوں چلتے چلتے کہ جنرل باجوہ نے اہم کردار ادا کیا تھا ملک کو بچانے میں۔ اگر وہ ملک کا غدار ہوتا، ملک کا وفادار نہ ہوتا، یہ نواز شریف، شہباز شریف بالکل نون لیگ والے غلط کہہ رہے ہیں، وہ بالکل 100% ملک کا وفادار ہے۔ اگر وہ غدار ہوتا تو جنرل فیض کے ساتھ، جنرل پاشا کے ساتھ، عمران کے ساتھ مل کے ملک کو تباہ کرنے میں حصہ لیتا، اور آج سکون سے امریکہ بیٹھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اس سے بھی، لیکن اس کو غلط گائیڈ کیا تھا جنرل فیض نے۔ اصل غدار کون ہے؟ جنرل فیض، اور اس کے بعد جنرل پاشا، یہ ہیں اصل غدار۔ اور اس کے بعد ہم پورے صدق کے دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن جناب آفت سید آصم منیر صاحب کو لمبی زندگی دے، صحت دے، کہ انہوں نے آ کے ملک کو کافی بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں، معیشت کو سنبھالا۔ اب انشاءاللہ بجلی گیس کے یہ جو ریٹ بڑھے ہیں نا، یہ خان صاحب نے معاہدہ کیا ہوا، گوگل پہ موجود ہے، چیک کر لیں۔ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوا تھا، وہی معاہدہ اس نے کر کے توڑ دیا تھا، اسی کو بحال کروانے میں نواز شریف نے ان کو نیچے بھی ان کے آئی ایم ایف والوں کے ہاتھ لگانا پڑا تھا، تب جا کے بحال ہوا تھا۔ وہی پرانا معاہدہ، عمران والا معاہدہ بحال ہوا ہے، کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ گوگل پہ جا کے چیک کر لیں، آج کل تو گوگل نے سب کچھ آسان کر دیا ہے۔ کسی کو اگر جھوٹ بول رہا ہو نا، تو اس کو پکڑنا ہو تو فوراً گوگل سرچ کرو، اس کا جھوٹ اسی وقت پکڑا جائے گا۔ تو باقی یہی پہ میں اختتام پذیر کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما،
اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ جو جو ملک مل کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان تمام عالمی طاقتوں کو، یا اللہ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے، یا اللہ ان تمام عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما جو ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان تمام ممالک کو تباہ و برباد فرما جو ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور یا اللہ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں ان سب کی مدد فرما، ان سب کو کامیابیاں عطا فرما، اور ان سب کو حفاظت فرما، اور ان سب کو دشمنوں پہ فتح عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے ہمارے چیف کمانڈر ان چیف حافظ سید آصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کی اور ان کی فیملی کی اور ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور آئی ایس آئی کے سربراہ کو لمبی ایمان والی آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ندیم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اور ان کے ساتھ کام کرنے والے افسران کو، جوانوں کو، سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، اور ایف آئی اے کے انچارج کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ایف آئی اے میں جتنے بھی جوان افسران کام کر رہے ہیں ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان سب کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو ملک کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اینٹی کرپشن کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور اینٹی کرپشن میں جتنے بھی افسران اور جوان کام کر رہے ہیں ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان سب کے بھی تمام ان سب کی فیملیوں کی بھی حفاظت فرما، چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی یوتھ کے بھرتی ہوئے ہیں نیب میں ان سب کو ملک کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، اگر نہیں ہے توفیق ان کو تو پھر ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دے اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، جو ملک کا وفادار نہیں ہے اور جو ملک کا غدار ہے ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا، اور یا اللہ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں وکیل ہیں یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کو دنیا میں بھی تباہ و برباد فرما اور آخرت میں بھی، اور یا اللہ جتنے بھی یا بار تعالیٰ لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں جوان ہیں ان کی شادی کی عمریں ہو چکی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا سے جتنی بھی بچیاں ہیں کسی بھی مذہب سے ہیں کسی بھی دین سے ہے تو آدم کی اولاد نہ، یا اللہ ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، شادی میں آسانیاں پیدا فرما، نکاح میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان گھروں کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں مرد عورت بچے بچیاں ہمارے ہم سب کے قریبی اور دور کے رشتے دار ماں باپ
بہن بھائی، اولادیں، اولادوں میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور یا اللہ خاص طور پہ میرے امی ابو، میری بہن، میرا بیٹا، یا اللہ ان سب کو، میرے چاچا دونوں، پھوپھیاں، خالائیں، ماموں، جتنے بھی خاندان سے جا چکے ہیں، یا آپ سب جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان میں سے جتنے بھی جا چکے ہیں، ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان سب کو کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔